یقیناً نہیں ہے۔ امام حسین سے بہت پیار کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی ہیں جو بہانے نکال کے، ہیلے نکال کے وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، بھئی کھچڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا امام حسین کی مدد کیوں نہیں آئی؟ آپ تو اللہ کے نبی کے نواسے تھے، ان کی مدد کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ وعدہ قرآن کریم میں کیا گیا، اور کبھی کبھی قرآن نے جو اپنا لہجہ استعمال کیا، اللہ پاک نے جو بات استعمال کی وہ بندے کے اختیارات، بندے کو قدرت دے کر کے کی۔ یہاں پر جو اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہوا، کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب دین کی مدد میں علماء کرام نے بہت ساری تفسیر بیان فرمائی ہے۔ مسجدوں کی تعمیرات دین کی مدد ہے، مدرسوں کی تعمیرات دین کی مدد ہے، بھلائی کا حکم دینا دین کی مدد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن پیارے اسلام میں یہ لوگوں نے جو مخالف تھے، انہوں نے امام حسین پر یہ طنز کسا، آج بھی لوگ کستے ہیں کہ امام حسین نے تو اللہ کے دین کی بہت مدد کی تھی، لیکن امام حسین کے لیے مدد کیوں نہیں آئی؟ اللہ پاک نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شاید انہوں نے آدھی بات، ہمیشہ یاد رکھیے کہ آدھی بات آدھی ہوتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ پاک نے اسی جگہ بڑے پیارے انداز میں دو جملے اور ارشاد فرمائے جو لوگوں نے بیان نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، یہ دو جملے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد ہے کیا؟ اللہ ہمیں پیسہ دے گا، اللہ آندھیاں چلائے گا، ہمارے دشمنوں کو ختم کر دے گا، ہمیں عزت سے نوازے گا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا وثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو نیکیوں میں جما دے گا۔ اللہ تمہارے قدموں کو نیکیوں میں جما دے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نیکیوں میں جب قدم جم جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ جب نیکیوں میں قدم جمنے لگے تو سمجھ لو اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اور جب دل اچھاٹ ہو، بھاگنے کو دل کرتا ہو، نماز کو بہت سمجھنے لگے بندہ، دین کے احکام کو بہت سمجھنے لگے، شریعت کو بہت سمجھنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ پاک نے اپنی مدد روک لی۔ تو پیارے اسلام میں یہ شرط تھی کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ایک جملہ تھا یا ایھا الذین، سو قرآن سے لیا گیا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو مخالف لوگ ہیں انہوں نے غلط طریقہ استعمال کیا پوری کائنات انسانیت میں۔ اگر واقعہ کربلا کو لیا جائے، واقعہ کربلا کو لیا جائے اور امام حسین کی ثابت قدمی لی جائے تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی جان سب سے بعد میں گنوانا، یعنی سب سے بعد میں امام حسین کا شہید ہونا، اس بات کی دلالت کرتا ہے امام حسین پہلے شہید کیوں نہیں ہوئے؟ امام حسین جاتے اور شہید ہو جاتے، مسئلہ حل ہو جاتا، سارے خاندان والے بچ جاتے، لیکن نہیں۔ وثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو نیکیوں میں جما دے گا۔ اس لیے جب بھتیجوں کی لاش لائے تو قدم نہیں ڈگمگائے، بھانجوں کی لاشیں لے کر کے آئے قدم نہیں ڈگمگائے، اور بھائی کا ہاتھ بازو لے کر کے آئے قدم نہیں ڈگمگائے، اور پھر بھی شکر کس کا؟ اللہ کا۔ مالک تو نے مجھے یہ بچے دیے، یہ خاندان دیا، اگر اور بھی زیادہ ہوتا، اور بھی زیادہ اولادیں ہوتی، وہ ساری تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ تھا۔ اور دوسرا جو پہلو تھا، یہاں پر صوفیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو کہا ہے،
الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، استقامت پر قائم رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کو مل جائے استقامت، وہ کسی کام کی بھی ہو، اگر دنیاوی استقامت ہے جیسے اسے کام پہ ڈیلی کرنا ہے تو وہ استقامت ملی ہوئی ہے، بعض لوگ ڈیلی کام کرتے ہیں، بعض لوگوں کو استقامت نہیں ملی وہ ہفتے میں 4 دن کام کرتے ہیں، بعض لوگوں کو استقامت ملی وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بعض ایک بھی نہیں پڑھتے، بعض 2-3 پڑھتے ہیں، بعض ہفتے میں 2-3 پڑھ لیتے ہیں۔ تو استقامت ملنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر بتایا گیا کہ جس بندے کو استقامت مل گئی، صوفیہ فرماتے ہیں الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، کہ استقامت پر قائم رہنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں کرامت کیوں نہیں دکھائی، کربلا کے میدان میں کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ ارے میں کہتا ہوں وہاں کرامت دکھانے کا حکم خدا کی طرف سے نہیں ہوا، وہاں پر استقامت دکھانی تھی لوگوں نے۔ اور کرامت ہے کیا چیز؟ کرامت تو دیکھیں، کرامت دیکھ کر کم لوگ مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامت لوگوں نے نہیں دیکھی، قرآن نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا کہ آپ کے چاچا بت بنایا کرتے تھے اور یہ فروخت کرنے بھی جایا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے سارے بتوں کو ایک دن توڑ دیا تیشہ دان سے، اور جب وہاں کے لوگ آئے کہا ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا؟ تو آپ نے ایک چھوڑا تھا حکمت کے تحت، جو سب سے بڑا تھا اس کے ہی کاندھے پر وہ تیشہ یعنی کلہاڑا رکھ دیا، اور جب وہ میلے سے واپس آئے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے کہا ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں توڑا۔ پھر کس نے توڑ دیا؟ تم ہی تو ہمارے بتوں کے مخالف ہو، تو ہی نے توڑا ہوگا، کہ میں نے نہیں توڑا۔ پھر کس نے توڑا؟ کس نے توڑا ہوگا؟ اب وہ ٹنگا ہوا تھا کلہاڑا، کس نے توڑا ہوگا؟ اب وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے، کہ بھائی یہ توڑ نہیں سکتا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ توڑ دے بتوں کو اور تم اسے خدا بنائے بیٹھے ہو۔ نمرود کو جب پتا چلا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، طلب کیا، کہا میں انا ربکم الاعلی، میں اونچا رب ہوں تمہارا۔ کہا نہ، تم رب نہیں ہو، میرا رب تو وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ کہ کیسے کرو گے؟ کہ جس پر موت تھی، یعنی 2 قیدی کو اس نے بلایا، جس پر پھانسی کی سزا تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور جس پر آزادی تھی اس کو اس نے قتل کرا دیا، اور کہا دیکھو جس کو میں نے موت دینی تھی، جس کے حصے میں آزادی تھی میں نے اسے موت دے دی، اور جس کے حصے میں موت تھی میں نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا، اگر میں اس سے اس طریقے کے سوال کروں گا تو اور 2-4 لوگوں کو مار دے گا۔ نے کہا اچھا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال۔ اب جب یہ بات آئی تو وہ بڑبڑا گیا۔ عموماً جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جیسے ظاہری عزت اور بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، حکمران لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی ناکیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ناکیں نہیں ہوتی، بڑی بڑی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی ہو لیکن بڑی ناک لیے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ایسے نہیں مانے گا، یہ ایسا نہیں مانے گا، اس کے لیے آگ جلائی جائے۔ بہت بڑا ایک آگ کا بتوش بنایا انہوں نے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی، ابراہیم اس میں کئی دن رہے، اور پھر کئی دن رہنے کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ اب تو لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا نا، کرامت اتنی بڑی دیکھ لی کہ اتنی آگ میں حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور کہا میرا خدا نے مجھے بچا لیا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اب کرامت دیکھ کر لوگ کم مانتے ہیں، جیسے کرامت دکھائی گئی کم مانا۔ اب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی کرامت دکھائی
کہ دریائے نیل دو طرف کھڑا ہو گیا، دریائے نیل دو طرف کھڑا ہوا، اور ایسا کھڑا ہوا کہ جتنے بھی موسیٰ کے ماننے والے تھے سارے راستے سے نکل گئے۔ جب سارے راستے سے نکل گئے تو فرعون بھی کہنے لگا، وہ بھی اکڑو تھا، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو وہ بھی اکڑو تھا، نے کہا جب یہ نکل گئے تو ہم بھی نکل سکتے ہیں۔ اب وہ بھی بندہ غصہ، تو اللہ پاک نے حکم دیا، دونوں پاپ مل گئے، پانی کی دونوں دیواریں مل گئی، سارے ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو ٹھوکریں ماری، زندہ کیے، لوگوں نے نہیں مانا۔ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تب بہت بڑی کرامت تھی، بہت بڑی کرامت تھی جس وقت آپ پیدا ہوئے۔ میں آپ کو بتا دوں، مشہور عاشق رسول عبد الرحمن نور جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب النبوہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ روئے زمین پر دو لوگ صرف ایسے ہیں جن کی مدت حمل 6 ماہ رہی اور وہ زندہ رہے، اور جو بچہ 6 ماہ کا مدت حمل ہو وہ کبھی زندہ نہیں رہا۔ ان میں ایک نام حضرت حسین کا اور ایک نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو جن کی پیدائش ہی کرامت ہو، ان سے کرامتوں کا صدور ہو نہ ہو، پیارے اسلامی استقامت بھی تو دیکھی جائے گی۔ یہ تو پیدا ہوتے ہی کرامت دکھا اٹھے۔ اگر چاہتے آپ کے نانا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، آپ کے نانا نے سورج کو اشارہ کیا، سورج ڈوبا ہوا نکل آیا، لیکن دعا نہیں کی امام حسین کو بچا لے، امام حسین کو بچا لے۔ نہیں، آپ جانتے تھے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں امتحان جتنا مضبوط ہوگا سند بھی اتنی پیاری ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس امتحان میں حضرت امام حسین کامیاب ہوئے، اور آج پوری دنیا میں دیکھیے امام حسین کی محبت کے ڈنکے بج رہے ہیں، بج رہے ہیں کہ نہیں بج رہے ہیں؟ اب پیارے اسلامی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت امام حسین نے استقامت دکھائی۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ استقامت پر قائم رہنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ اب یہ تو آنا ساگر، یہ تو دریائے فرات کی بات تھی کہ لوگوں نے کہا کہ امام حسین پیاسے شہید ہوئے اور ان کے پاس پانی نہیں آتا۔ علماء اکرام یہاں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ امام حسین پیاسے شہید نہیں ہوئے، بلکہ نہر فرات امام حسین کے لبوں کو ترستی رہی۔ یہ پیاسے شہید نہیں ہوئے، نہر فرات ترستا رہا کہ کاش ہم امام حسین کے لب سے لگ جائیں۔ اب یہ زمانہ چلتا ہے، بات اسی نسل کی ہے جہاں پانی روک دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، نہیں دیتے مت دو۔ ایک بچہ قربان ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، حتیٰ کہ سارا خاندان اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ اب زمانہ گزرتا ہے، 700-800 سال گزر جاتے ہیں، آپ کی اولاد میں سے ایک اولاد ہیں جن کو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، جن کو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ یہ شنجر سے تشریف لائے ہند کی طرف، یہاں بھی مسئلہ وہی بنا کہ پانی بند کر دیا، لیکن آپ خود نہیں گئے، آپ نے اپنے ایک رفیق کو، اپنے ایک مرید سے کہا لو یہ کاسا لے جاؤ، اور آنا ساگر سے کہنا کہ معین الدین بلا رہے ہیں، غریب نواز بلا رہے ہیں۔ وہ کاسا لے کر کے گیا اور اس نے کاسے کو آگے کیا، زمانے نے دیکھا، وہ اجمیر کی دھرتی دیکھ رہی تھی کہ سارا آنا ساگر اتنے سے کاسے میں سما گیا۔ وہ کہا وہ کربلا کا میدان تھا جہاں پر میرے ابا کے دادا کو استقامت دکھانی تھی، یہ اجمیر کا میدان ہے۔ ہم لوگ وہ ہیں جہاں استقامت دکھانی ہو وہاں استقامت دکھاتے ہیں، اور جہاں کرامت دکھانی ہو وہاں کرامت دکھاتے ہیں۔ تو کرامت دکھائی، اور جب لوگوں نے کرامت دیکھی تو پیارے اسلامی ایک بار میں 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کتنے ہوئے؟ 90 لاکھ ایک بار میں کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور دیکھیں جہاں پر
جہاں پر امام حسین کی استقامت کا ذکر ہے، الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، کہ استقامت پر قائم رہنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ امام حسین کی شان یہ ہے، امام حسین کی آن یہ ہے، امام حسین کی بان یہ ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، سب نے دیکھا امام حسین ایک ایسی ذات ہے جس نے فتح اور شکست کے عنوان کو بدلا ہے۔ یقین جانیے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کا گھر جلایا جائے، جلانے والے کو جیتا قرار دیا جاتا ہے، کسی کے بچوں کو مارا جائے، مارنے والے کو جیتا قرار دیا جاتا ہے، کسی کے خاندان کو تباہ کر دیا جائے، تباہ کرنے والے کو فتح یاب قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین کی ذات وہ ہے کہ امام حسین کے گھر جلائے گئے، یزید ہارا اور امام حسین جیتے، امام حسین کے بچوں کو شہید کیا گیا، یزید ہارا امام حسین جیت گئے۔ تو قسم خدا کی اس نے امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جس نے فتح اور شکست کے عنوان کو بدل دیا اور لوگوں کو دکھایا کہ لوگوں فتح یہی نہیں ہوتی کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، اور یزید کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار گیا قیامت تک کے لیے، اور میرے حسین قیامت تک کے لیے ہار کے بھی جیتنے والوں میں شمار ہوئے، جیتنے والوں میں شمار ہوئے، اور ایسے جیتنے والوں میں شمار ہوئے کہ جس نے قتل کیا تھا وہ آج تک ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، وہ آج تک وہ کہا نہیں کسی نے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، اور قیامت میں عجب خون شہیدہ وہ رنگ لائے گا کہ قاتل خود کہے گا بے خطا تھے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اگر یہ مشکل کشا والے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، خود بھی مشکل کشا ہیں، تو مدد جو تھی وہ یہ تھی جو قرآن نے فرمایا وَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اچھا یہ مدد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کربلا کے میدان میں نہیں دی تھی، بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسن کو لے کر کے امام حسین کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ ان کو کچھ دیجئے، ان کو کچھ دے دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو صبر دیا، امام حسین کو صبر دیا، امام حسین کو صبر دیا، اور امام حسن کو نرمی دی، بردباری دی۔ اب دے دی، فاطمہ الزہرا لے کر کے چلی گئی، اب مادی چیز تو کوئی تھی نہیں، جیسے یہ مائک ہے، اگر میں کسی کو دوں سب کو نظر آئے گا ہاں یہ مائک انہوں نے دیا، امام صاحب نے مجھے یہ دیا، سب نے دیکھا کہ ہاں یہ انہوں نے دیا ہے۔ لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو کوئی دیتا ہے تو نظر نہیں آتا، وہ جب نظر آتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حسین کو دیا تھا، وہ کربلا کے میدان میں لوگوں نے دیکھا کہ جو صبر دیا تھا وہ میرے امام حسین کو دیا تھا۔ تو صبر امام حسین کو تھا، تو امام حسین نے یہ بتا دیا کہ لوگوں ہر وقت کرامت کام نہیں آتی، کرامت کام ہر وقت نہیں آتی، ان کی ذات وہ ہے جو استقامت سے آج پوری دنیا میں پہچانی گئی ہے، پوری دنیا میں پہچانی گئی استقامت سے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے اسلامی دل جو ہے نا، اس دل کی جو کیفیات ہوتی ہے یہ اپنے آپ پہ کم، اپنی اولاد میں زیادہ مشغول ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کیونکہ اگر ایک بندے کا اپنا مسئلہ ہو، اسے کوئی مار دے بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اگر اس کے گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے شہید کرے تو دل کو کتنا رنج ہوگا، کتنا رنج ہوگا۔ اس رنج کے بعد بھی جو استقامت امام حسین کو ملی، میں کہوں گا کہ روح زمین پر اس سے بڑی شہادت نظر نہیں آتی،
اس سے بڑی شہادت نظر نہیں ہے، اس لیے آپ کو شہید اعظم بھی کہا گیا ہے کہ آپ شہید اعظم بھی ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ امام حسین کو مدد نہیں ملی، تو میں نے کہا تھا نا کہ پہلے تو اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین